اللہ یا رسول اللہ۔ اصل میں اس طرح کی وہ مووز ہوتی ہیں، مثلا کہ تھوڑا سا OIC کے تباہ ہونے کے بعد یہ اس میں 3-4 لوگ بڑے کریکٹر تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، شاہ فیصل، محمد قذافی، صدام حسین، ان سب کے بعد جب پین اسلامزم کا کانسیپٹ سارٹ آف وائنڈ اپ ہو جاتا ہے اس خطے میں، تو ہم آل آف سڈن دیکھتے ہیں کہ ہمارے بارڈرز بہت ہی سینسٹیو بن جاتے ہیں ایک دم سے۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی عمر 75 سال ہے، انسانی اتہاس کے برابر تو کچھ بھی نہیں ہے 75 سال، آنکھ جھپکنے کے بھی برابر نہیں ہوگا، تو ہم اتنا ریجڈ کیوں ہیں ان بارڈروں پہ؟ مثلا ہم نے یہ کیوں ٹھان لیا ہے کہ یہی وہ 4 دیواری ہے جس کے لیے جینا مرنا ہر چیز ہے، اس کے بیانڈ کوئی چیز نہیں ہے؟ حالانکہ اگر ہم صحابہ کی زندگی دیکھیں تو نہ ان کے عزائم، نہ ان کے کاروبار، نہ ان کی سوچ اس بارڈر کے کانسیپٹ میں پھنسی ہوئی تھی۔ ایک چیز ڈاکٹر اسرار کے لیکچروں میں اکثر سننے کو ملتی تھی کہ نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں۔ وہ ان کا جو موقف تھا نیشن سٹیٹ پہ وہ انتہائی مختلف تھا، بلکہ اینٹی سٹیٹ تھا ٹو سم ایکسٹینٹ، کہ وہ نیشنل اینتھم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ ان کا بڑا اسٹرانگ بلیف تھا کہ یہ نیشن سٹیٹ ایک فتنہ ہے جو ہمیں پیش کر دیا گیا ہے، اور یہ جو آربیٹری لکیریں برٹش امپائر یا کیا کہتے ہیں ڈچ امپائر بنا گیا ہمارے زون میں، یہ ہمیں تباہ نست و نابود کر دیں، کیونکہ ہمارے اتہاس میں بھی کوئی بارڈر سے کانسیپٹ اس طرح تھے نہیں۔ آج ان بارڈرز کو کیا ایز مسلم امت ہمیں ریجیکٹ نہیں کر دینا چاہیے؟ جی کیوں ریجیکٹ کریں گے؟ دنیا بدل چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پتہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اسلام میں جو صحابہ کرام نے حج کیا ہے وہ اونٹ پہ اور گھوڑوں پہ کیا ہے۔ اسلام میں بوئنگ 747 میں آپ جہاز میں بیٹھ کے حج کے لیے نہ جائیں۔ اس دنیا کی ریئلٹی کو آپ سمجھیں، اس وقت دنیا امپائر سے نکل کے کنٹریز میں جا چکی ہے۔ یہ اسی طریقے سے انہی معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے، اسی میں آپ نے بہتری کرنی ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں باؤنڈری سے نکلنا ہے، اور بھائی باؤنڈری سے نکلنے کا ان کو حق حاصل تھا جنہوں نے اپنی باؤنڈری کے اندر اسلام نافذ کیا تھا۔ اس وقت مسجد کی پہلی صف میں امریکہ کی تباہی کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں بوڑھے کھڑے ہو کے، دوسری صف میں بچے گرین کارڈ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ والی باتیں کرنا کہ جی بارڈر کھول دینے چاہیے، پوری دنیا کو فتح کر لینا چاہیے، کون بھی فتح کرنے کا حق امریکہ کو ہے جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور یہ ارن کی ہے انہوں نے۔ امریکہ کی یہ ہسٹری آپ دیکھیں، 1776 میں امریکہ بنا ہے، گریٹ برٹن سے انہوں نے اس وقت آزادی لی تھی، جی ہاں۔ اور پھر وہ دیکھیں ابراہم لنکن کی آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ محنت سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ ایک دن میں نہیں سب کچھ ہوا، لیکن ہم نے تو سٹارٹ بھی نہیں لیا ہوا نا۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ علمی شہوت ہے، پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ ریالٹی کو سمجھ لیں کہ اسی ریالٹی کے ساتھ آپ نے جینا ہے، اسی میں آپ بہتری کی تلاش کریں گے۔ آپ پرانے ماضی کو یاد کر کر کے نہ روئیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے رونے کے۔ اور وہ جس ماضی کو یاد کر کے یہ لوگ روتے ہیں نا، ہم تو اس ماضی کو بھی کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر آپ بنو امیہ، بنو عباس، یہ سلطنت عثمانیہ کی بات کریں یا مغل امپائر کی بات کریں، صرف ہماری ایک ہمدردی ہے کہ وہ مسلمان تھے، اسلامی حکومتیں یہ لوگ نہیں تھے، مسلمان تھے، ایک شیلٹر تھا مسلمانوں کے اوپر۔ خلافتیں تو کہہ نہیں سکتے، ریاستیں تھیں، وہ ریاستیں تھیں، تو کیا قتل و غارت نہیں کیا انہوں نے؟ بے پناہ سلطنت عثمانیہ نے نہیں کیا؟ بے پناہ۔ اورنگزیب عالمگیر جو آپ ایک رول ماڈل کے طور پر مسلمانوں کا حکمران پیش کرتے ہیں، میں خود مغل ہوں تو میں تو یہ بات کر سکتا ہوں نا، ہمارے ہی بڑے تھے نا وہ۔ اس نے اپنے باپ کو 9 سال کے لیے شاہ جہاں کو قید کروا دیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ اسی کا بیٹا تھا جس عورت کے لیے اس نے تاج محل بنوایا ہوا تھا، تو دیکھ لیں کیا ہوا۔ اور یہاں ان کو فتح عالمگیری یاد آ رہا ہے جی، 1400 علماء کو بٹھا کے روٹی کھلا کے اس نے ایک فتح عالمگیری ہے جی، اسلام کی خدمت کرتی ہے۔ اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں لوگوں کے ساتھ، یہ سب مسلمان تھے۔ جسٹ جس طرح وہ کہتے ہیں جی اوباما کا نام ہے بارک حسین اوباما، تو ٹھیک ہے آپ اس کو مسلمان کہہ لو۔ ہاں، یہ دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا بھائی۔ دنیا میں جو اس دنیا کے سسٹم کے ساتھ مخلص ہو کے صحیح طریقے سے معاملات کو لے کے چلتا ہے، اس کو آؤٹ پٹ ملتی ہے۔ علی بھائی کیا کہتے ہیں، اس کے اندر ایک چیز سمجھ آتی ہے آپ کی گفتگو سے کہ ماضی کی طرف رجوع نہ کیجیے، دنیا بہت بدل گئی ہے، جی جی، کرنٹ پہ فوکس کیجیے۔ جی ہاں جی ہاں، بالکل۔ دین کے جو مسائل ہیں نا، دین کے جو ہماری آخرت سے متعلق ہے، اس کے لیے ہم ماضی کی طرف جائیں گے، قرآن و سنت کی طرف۔ لیکن جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کے لیے تو ہمیں قرآن نے واضح کہہ دیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان اس چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہیں ہے، بے شک کان، آنکھ اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیکھیں سائنس نے تو اپنی برکات سامنے ظاہر کر دی ہیں۔
یہ جو ہم آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اجمیر شریف، بغداد شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف، بنو امیہ شریف، بنو عباس شریف، ٹھیک ہے جی، اس طریقے سلطنت عثمانیہ شریف کو نظر آ رہی ہے؟ تو دیکھیں وہ تو ہر جگہ پہنچ چکے ہیں. ان کا مقابلہ اسی طریقے سے ہونا ہے بھائی. یہ آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں. دیکھیں یہ پرنٹنگ، میں تو قرآن و سنت نہیں پیش کر سکتا آپ کو. آپ دیکھیں میں آپ کو ایک اور تلخ حقیقت بتاتا ہوں، آپ کی کبھی اس طرف توجہ نہیں گئی ہوگی کہ یہ صحابہ کرام نے نبی الاسلام کی وفات کے بعد قرآن کو کتابی شکل میں ایک جگہ کیوں جمع کیا؟ اس کے پیچھے ریزن ہے بھائی، اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کس طرح لوگوں کو دیے جاتے ہیں؟ جو لوگ 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری کرتے تھے ان کے گھروں میں قرآن ہونا تھا، کاغذ بھی نہیں تھا. اور قرآن ہوتا تو ایک ایک کمرہ چاہیے تھا، وہ ایک ایک کمرے میں کتنی فیملیز رہتے تھے، جھونپڑیوں میں رہتے تھے. ایک قرآن کو جب چمڑوں پہ لکھا جائے، درخت کے پتوں پہ لکھا جائے، درخت کی چھالوں پہ لکھا جائے، کپڑے پہ لکھا جائے، تو ایک قرآن کا مصحف بنانے کے لیے آپ کو بہت بڑا ہوگا، ایک پارہ بھی اتنے کا بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے پھر عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ کریم کر لیتے تھے ہر چیز کو. کاغذ ہی نہیں تھا نا. کاغذ جب آیا ہے تو یہ آج پرنٹنگ پریس کی آپ کو بہاریں نظر آ رہی ہیں، کتابیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو یہ اب آپ کو کہ نہیں نبی الاسلام کے زمانے میں نہیں تھا لہذا سب کتابوں کو ان کو آگ لگا دیجئے، ان مصحف کی کوئی ضرورت نہیں، لوگ زبانی کرائم کریں، لوگ زبانی احادیث یاد کریں. بھائی نہیں ہو سکتا اس طرح. اب دنیا آگے جا چکی ہوئی ہے، اب آپ پیچھے کو یاد نہ کریں. اب آپ کہیں جی امام بخاری کو اگر 6 لاکھ روایتیں یاد تھی، ہمارے اسٹوڈنٹ کو نہیں. بھائی نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اب پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے. اب ہماری ایفرٹ اور کاموں کی طرف لگتی ہیں، ہمارے پرابلمز اور ہیں، ہماری ضروریات اور ہیں. ہم نے اس دور کے اندر جینا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں ایک جہاد کا جو طریقہ نیا سامنے آ رہا ہے، اور اس پہ بھی پچھلے خیر اس پہ بحث ہوتی رہی ہے ہمارے معاشرے میں، پچھلے 2 ہفتے میں بحث تھوڑی گرم ہوگی، وہ ہے چیزوں کا بائیکاٹ کرنا. اس پہ صرف 1 منٹ دیجیے گا. کیا کہتے ہیں تھوڑا تفصیل سمجھانے کے لیے. بائیکاٹ 2 شکلوں میں. ایک جاہل اوپینین ہوتا ہے کہ جو چیز باہروں آئی ہے انہوں بائیکاٹ کر دو، اور ایک تھوڑا ٹارگیٹڈ بائیکاٹ ہے کہ اگر کوئی کسی جینوسائڈ میں ملوث ہے کمپنی ڈائریکٹلی، جس طرح مثال کے طور پہ چائنا کے اندر جو ویپنز مینوفیکچرنگ کمپنی ہے وہی ویپنز مینوفیکچرنگ کمپنی پاکستان کو بھی اسلحہ بیچتے جو ویگلز کو مارتی ہے، تو آپ اسے نہ پرچیز کریں، اس کی معیشت میں ڈائریکٹلی شامل نہ ہوں. اس طرح ایک مثال دی جاتی ہے کہ میکڈونلڈز جو ہے، جو گلوبل کنگلومریٹ ہے، وہ فری میلز پرووائڈ کر رہا ہے IDF کو جو اسرائیلی ڈیفینس فورسز ہے، تو لہٰذا میکڈونلڈز کا بائیکاٹ کیا جائے. اس کے اوپر جو پہلی والی بحث ہے اس پہ تو میرا خیال ہے گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک جہلانہ امکانہ اسٹیٹمنٹ ہے. وہ تو پھر اینک سے لے کے ایون کہ کچھ بلینڈ آف کاٹن جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن اسپیسیفکلی اگر کوئی کارپوریشن یا کمپنی ملوث ہے کسی جینوسائڈ میں کہیں پہ بھی، چاہے وہ آپ کی ہی کیوں نہ ہو، اس کا بائیکاٹ کرنا کیا جہاد کی شکل ہے؟ دیکھیں ایک نازک آپ نے ٹاپک چھیڑ لیا ہے. ان دونوں چیزوں کو آپ شرافت کی وجہ سے الگ کر رہے ہیں، الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. جنرل اسٹیٹمنٹس آ رہی ہے. تو میں نے تو اپنے لائیو سیشن میں کہا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی لسٹ نہیں چاہیے جو امریکہ یا اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں. امریکہ کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، یہ 2 نمبری چھوڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ $40 بلین ہر سال دیتا ہے اسرائیل کو. نہیں زیادہ ہو گیا. اب اس دفعہ انہوں نے اس جنگ کے لیے $100 ارب جو ہے وہ اس جنگ کے لیے مختص کیا ہے. وہ آئرن ڈوم سسٹم اور باقی ڈیفنس کے لیے وہ ریگولرلی $40 ارب ہر سال دیتے ہیں. اچھا جی، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی ساری چیزوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. تو کتنے علماء نے، کتنے وائزین نے، کتنے وی لاگرز نے آپ کی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے اپنے آئی فون توڑے ہیں؟ کسی نے بھی. تو بس کہانی کروا رہے ہیں نا. تو دنیا کی ہر چیز کا آپ بائیکاٹ کریں گے. اگر آپ کہیں کہ ہم چائنا سے لیں گے، چائنا کو تو اٹھائی امریکہ نے، جرمنی کو امریکہ نے اٹھایا، جاپان کو امریکہ نے اٹھایا. یعنی پیچھے جو غوث وقت ہے نا، جو بزرگان دین کا ہیڈ ہے، یعنی میں ان کو ان کی لینگویج بتا رہا ہوں، وہ امریکہ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جس چیز کو ڈیپ کریں گے نا، امریکہ آپ کو نظر آئے گا. یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا تھا مجھے لسٹ ان چیزوں کی نہیں چاہیے، مجھے لسٹ ان چیزوں کی چاہیے جس میں امریکہ اور اسرائیل کی انوالومنٹ نہ ہو. مجھے وہ لسٹ بنا دیں کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہ ہمیں بتائیں کہ یہ استعمال نہیں کرنی. نہ، آپ نے ہمیں یہ لسٹ دینی ہے کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، اور ٹائم قیامت تک ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے وہ لسٹ بہت زیادہ ہے اس لیے قیامت تک ٹائم چاہیے. یہ ایک بات نہیں پروڈیوس کر سکتے، ایک چیز نہیں وہاں لکھ سکتے، آلٹرنیٹیو نہیں جی. کرتا. یہ اگر مسواک بھی دیں گے نا، اس کا جو پریزرویٹو ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں کسی یہودی نے اس کی کوئی نہ کوئی انوینشن کی ہوگی، کوئی ڈسکوری کی ہوگی. جب نوبیل پرائز 1/4 ملے ہوئے یہودیوں کو، ٹھیک ہے، دنیا میں سب کے سب اس وقت جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے
آپ F-16 ان سے لے کے اور ان کے پارٹس بھی آپ کے پاس پورے نہیں ہیں, آپ ان کو دھمکیاں لگائیں گے, اس لیے لگاتے بھی کوئی نہیں. ان کے پاس 16 دوڑی 32 تے 3 وچ جمع کرو F-35 ہے انہاں کو, ٹھیک ہے جی, تو اڈی گنتی مک جانی ہے. تو یہ میں اس لیے یہ مایوسی نہیں پھیلا رہا, میں ریالٹی بتا رہا ہوں آپ کو, ریالٹی. میں جس طرح دین کو ریالٹی میں دیکھتا ہوں نا, پہلے لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے, یہ کرو اتنے وڈے بزرگ انہاں دیاں اتنی کتنا, او میں کہا فراڈیے جے, اے بہت بڑے دھوکے باز جے, انہوں نے تواڈے نبی دے نام تے تانوں دھوکا دیتا ہے. آج دیکھ لیں میمز بن رہی ہے نا, میں نے منوا لیا نا وہاں سے, ہاں منوا لیا نا. تو جس طرح میں ابھی یہ جو باتیں کر رہا ہوں نا, یہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ سارے مانیں گے کہ یہ سب جذباتی چیزیں. اور دوسری بات مجھے بتائیں, یہ جتنی آپ پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, ان چیزوں کے ساتھ تو ہمارے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے. میں دیکھتا ہوں کسی مولوی کی یہ اپنی کوئی آؤٹ لیٹ ہوتی نا میکڈونلڈ کی, جی میں دیکھتا ہوں جناب کس طرح وہ بائیکاٹ کرتا. اب مجھے بتائیں کہ یہ بائیکاٹ کر کے جو آپ بیٹھ گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس تو نوکریاں بھی نہیں ہیں, یہ کون سی آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہاں آپ خدمت یہ کریں کہ اپنے جو بڑے ہیں نا ان کو کہیں ان کے مقابلے کے اوپر آپ اپنی پروڈکٹس لانچ کریں, اور یہ جتنے میکڈونلڈ کے بے روزگار ہیں, کوکو کولا کے, پیپسی کے, ان کو وہاں جاب دیں. جس دن انہوں نے وہاں اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا نا ان کو, اس دن میں انشاءاللہ بائیکاٹ کا اعلان کر دوں گا, اور ٹائم قیامت تک سے. نہیں یہ تو کیا کر رہے ہیں یار, نون سینس بات ہے. یہ کپڑے ان کے اتارنے پڑ جائیں گے. یہ جن مشینوں پہ آپ کے کپڑے بن رہے ہیں نا بھائی, اس کے پیچھے بھی امریکہ اسرائیل ہے. کس چیز کی آپ بات کریں گے؟ ان کے فون بنائے ہوئے, اس میں آپ وی لاگ ریکارڈ کروا کے لوگوں کو یہ مشورے دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے موبائل فون نہ چھینیں, آپ ہماری مطلب کی چیز نہ چھینیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہوں. اچھا یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی فاسٹ فوڈ کا بہت دل داد ہوں, میں تو بالکل کولڈ ڈرنک پیتا ہی نہیں ہوں. میرے زیادہ سے زیادہ کوئی ڈرنک میں شوق سے پیتا ہوں تو وہ کعوہ پی لیتا ہوں یا دودھ پتی, بس. مجھے بوتل سے کوئی انٹرسٹ نہیں بچپن سے, تو مجھے نہ فاسٹ فوڈ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہے. میرا اپنا ذاتی انٹرسٹ نہیں, لیکن میں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوگا بھائی, سیدھی سی بات ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آپ جس مسجد کے قالین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں نا, وہ بھی اسرائیل کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو مجھے لسٹ ان چیزوں کی نہیں چاہیے کہ جو ان کے پروڈکٹس ہیں, مجھے ان چیزوں کی لسٹ چاہیے جس پہ یہ لکھ کے دیں کہ یہ پروڈکٹ کسی بھی اعتبار سے اسرائیل اور امریکہ سے تعلق نہیں رکھتی, اور اگر یہ تعلق رکھتی ہے تو ہماری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق ہے. اگر یہ تعلق رکھتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں ایمان پہ موت نہ دے, اور انجینئر صاحب کی ساری لعنتیں اور بددعاؤں کے ہم مستحق ہوں, اور آگے لکھیں آمین. میں تیار ہوں. علی بھائی اس میں اگین کیا کہتے ہیں, اس موقف سے میں آپ کے بالکل اگری کرتا ہوں کہ آلٹرنیٹیوز بنانے کی بہت سخت ضرورت ہے ہمیں, کہ ہماری ڈپینڈنسی ختم ہو. بلکہ جو آپ نے شروع میں موقف دیا تھا کہ پڑھ لکھ کے چیزیں کریشن کرنے کی طرف ہم نے خود جانا ہے, اس سے اتفاق ہے. لیکن یہاں پہ معذرت کے ساتھ ایک اختلاف ضرور ہے. امریکہ کے اندر اس وقت ہر اسٹیٹ کے اندر وہ بل پاس کرا رہے ہیں کہ فلسطینی پروڈکٹس کو بین کرنا جائز نہیں ہے, اور جو کرے گا وہ انلیگل ہوگا. مثلا اس کو ایکٹیولی پروپیگیٹ انلیگل ہوگا, جو اسٹور اس کو نہیں رکھے گا وہ انلیگل ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی فلسطینی یا اسرائیلی؟ اسرائیلی. جیسے کہ اگر میں نیو یارک میں رہتا ہوں مثال کے طور پہ, اور میری دکان ہے, اور میں کہتا ہوں جی آج کے بعد اسرائیلی پروڈکٹ میں پچھوں ہول سیل نہیں خریدوں گا, وہ انلیگل انہوں نے قرار دیا. نیو یارک میں تو ہو گیا, 16 اسٹیٹ میں غالباً ہو گیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو خود کانگریس نے وہاں کہی ہے کہ معیشت آف اسرائیل کو اس سینسٹیو ٹائم پہ آباد رکھنا بہت ضروری ہے, کہ وہ بہت بڑی جنگ لڑیں. وہ ظاہر ان کا ایک موقف ہے, یعنی کہ ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کے بائیکاٹ کا جو پنچ ہوتا ہے وہ فیل ہو رہا ہے پیچھے, کیونکہ جہاں پہ اتنی مایوسی ہے, اور آپ کی بات درست ہے کہ ہم اسے شاید لڑ کے جیت نہیں سکتے اس وقت جو ہماری صورتحال بنی ہوئی ہے, لیکن عوام کو وینٹ چاہیے ہی چاہیے. ہاؤیور اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا تو اس پہ یہ ذاتی موقف تھا کہ سرکار کو یہاں کبھی میکڈونلڈس بننے ہی نہیں دینا چاہیے تھا. وہ چلے, یہ تو اب ایک خوابوں کی دنیا ہے نا. لیکن اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں جہاں پہ ایک چیز افیکٹو ہے, تو کیا اس ٹول کو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, کل کو آپ امریکہ میں اگر یہ کمپین چلائیں گے نا کہ پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش یا کسی اور کوئی بھی ملک کی پروڈکٹ ہم یہاں سٹورز پہ نہیں رکھنے دیں گے, امریکہ کی کورٹ اس کے بھی خلاف فیصلہ دے دے گی. نہیں سر, ان کے اندر انہوں نے رشیا کے خلاف ہی کی ہے. یوکرین وار کے اندر انہوں نے رشین پروڈکٹ سارے بین کیے. یار رشیا کی مثال تو ایک بہت ورسٹ ہو گئی ہے نا. رشیا کیا کچھ کر رہا ہے؟ نہیں مجھے بتائیں, رشیا نے جو یوکرین کے ساتھ کیا ہے کیا یہ درست ہے؟ یہ انویژن درست ہے اس طریقے سے؟ نہیں, تو بس غلط ہے نا.
تو جب ایک چیز غلط ہوئی ہے تو وہ دنیا کے ٹھیکیدار ہیں نا اس وقت، ٹھیک ہے، تو ایک ٹھیکیدار دوسرے ٹھیکیدار کو روکے گا نا کہ بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے. یہاں پہ بھی خان صاحب ہمیں کہانیاں کراتے رہے، یہ بڑی کالا سوٹ پہن کے بڑے مزے سے کھڑے ہوئے تھے پیوٹن کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ حقیقت ٹی وی اور فلانا ٹی وی ٹمکانا ٹی وی چلا رہا تھا، جو تونون انجینئر صاحب پتہ اور رشیا نہ سکھلوتے ہیں. بس جب یہ نکالے گئے حکومت سے، اس کے بعد جب ان سے انٹرویو لیا گیا، خان صاحب کی آواز نکل گئی، خان صاحب نے کہا بالکل رشیا نے غلط کیا. پہلے ڈیفینڈ کرتے تھے، پھر کہا جی یہ انویژن غلط ہے. آرمی چیف نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے، تو بات یہ کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھیں، اصول کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ جو آپ مثال دے رہے ہیں رشیا والی، وہ تو ظاہر ایک بڑے لیول کے اوپر ایک ورسٹ چیز ہے نا، وہ ایک بڑوں کی لڑائیاں ہیں اور اس میں ہم لوگ بیچ میں کچلے جاتے. اگر OIC ملتا ہے اور یہ ساری کی ساری کوئی لسٹ تیار ہوتی ہے تو لسٹ مجھے دیں، میں انشاءاللہ اناؤنس کروں گا. لیکن اگر آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنی مرضی کی لسٹ بنائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ کے اسمارٹ فون شامل نہیں ہوں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ 2 نمبری کیوں؟ اللہ کے لیے اسمارٹ فون کی قربانی نہیں کر سکتے؟ کرو نا. ہمیں تو کہتے تھے نا کہ جی صحابہ کرام جو ہے وہ ننگے پاؤں بھی چل پڑے تھے غزوہ تبوک کے لیے، تو چلو نا تم بھی ننگے پاؤں. مطلب خود بیٹھے ہوئے V8 کے اندر ہمیں بتا رہے ہو کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. دیکھیں علی بھائی، اس کے اندر ایک مجھے آئیڈیا ہے آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ بحث اور گفتگو کا معاشرے کا لیول یہاں اٹھاتے ہیں، جب آپ اپنے، میں مخالفین نہیں ان کو سمجھتا کہ میرے نزدیک وہ آپ کے انٹلیکچوئل لیول کے نہیں ہیں، لیکن جو بظاہر آ کے مخالفین ہیں، جب آپ ان سے بحث کرتے ہیں تو ان کے لیے پیمانہ آپ ادھر نیچے رکھ دیتے ہیں. آپ ایک طرف یہ بحث نہیں کر سکتے کہ ہمیں جدید سائنسی طریقے سے اور ایک علمی انداز سے گفتگو لے کے چلنا ہے، اور پھر ان کی بحث کے لیے ان کو ایک چھوٹے بچے سے جس طرح گفتگو کی، جو اللہ بھی ایسے ہی کرتا ہے نا، اللہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں یہ سیم اعتراض اللہ پہ بھی کیا ہے کافروں نے کہ قرآن کے اندر مکڑی کی اور مکھی کی مثال کیوں ہوئی. اللہ نے کہا کہ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ مچھر کی بھی مثال بیان کرے یا کسی حقیر چیز کی بھی. کیوں؟ اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہو نا، یہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی ان سے کوئی چھین کے لے جائے یہ واپس نہیں لے سکتے. تو کافروں نے کہا اللہ اتنی بڑی ہستی اور مثال دے رہا ہے مکھی کی، کوئی دینی تھی تو کوئی آتی نہیں مثال دیتا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے نا ان کو یہی لینگویج سمجھ آتی ہے. ہاں، آپ اس میں کوئی ایک ایتھیکل ایک بیریئر کو کراس نہ کریں، لیکن ان کے لیول پہ اتر کے ان کو بتانا ہے. دیکھیں یہ ان کا طریقہ واردات ہے. وہ اسی طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اگر یہ میری بات غلط ہوئی تو میری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں. یہ باقاعدہ ہلے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. اب ایک بندہ جو کہتا ہے میں فقہ حنفی پہ چلنے والا ہوں، میں تو اس کو اس کی مثال دوں گا. مثلا آپ نے مجھے چھیڑنا ہے نا، مجھے آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے تو انجینئر صاحب قرآن کی سائز کے تحت آپ کے لیے پھر ہم یوں کرتے ہیں، میں کہوں گا بالکل میں مانتا ہوں. تو یہ اگر اپنے بزرگوں سے شرمندہ ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو ان کو ان کی لینگویج میں سمجھا رہا ہوں، ان کے بزرگوں سے سمجھا رہا ہوں. تو میں نے ایک لسٹ مانگی ہے آپ کے پلیٹ فارم کی برکت سے. مجھے لسٹ یہ نہیں چاہیے کہ کون سی پروڈکٹ امریکہ اور اسرائیل کی ہیں آپ نے استعمال نہیں کرنی. مجھے لسٹ یہ چاہیے کہ یہ وہ پروڈکٹس ہیں جن کا امریکہ اسرائیل سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ آپ استعمال کریں. علی بھائی اوور آل صابن چاہیے مجھے، بیسک نیڈ میں بتاتا ہوں، صابن، ٹوتھ پیسٹ. اور یار یہ تو آپ کے صابن بھی ختم کرواؤ ہوئے ہیں، ٹوتھ پیسٹ جو انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں اب وہ ٹوتھ پیسٹ نہیں. اچھا مجھے بتائیں، آپ بتائیں، خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار زندگی موت کی کشمکش میں اور آپ میڈیکل سٹور پہ گئے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے یہ اسرائیل کا ٹیکہ ہے، یہ امریکہ کا ٹیکہ ہے، اور یہ اجمیر شریف بغداد شریف کا یا مفتی اعظم پاکستان کی لیبارٹری میں تیار ہوا ہے، آپ کون سا ٹیکہ لیں گے؟ مفتی اعظم پاکستان والا لیں گے؟ علی بھائی یہ بحث میں سمجھ نہیں، بحث نہیں، یہ بات ریالٹی ہے، یہ بحث نہیں ہو رہی. میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ سے قربانی مانگ رہے ہیں، خود کوئی بھی نہیں کر رہے. یہ اس دنیا کے باشندے نہیں ہیں، خود یہ چاند میں رہ کے ہمیں دنیا کی باتیں بتا رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا. اس بات سے اتفاق ہے. ہاں، لیکن جو آپ نے ایکویلنسی ڈرا کی ہے کہ یہ اسرائیل کا پروڈکٹ ہے، یہ امریکہ ہے، یہ اجمیر شریف کا ہے، ایکچولی تھوڑا سا اس کے اندر، کیونکہ 3 ہفتے سے ہم اس ٹاپک کو کور کر رہے تھے اپنے ریگولر پروگرام کے اوپر، تو ہم نے لسٹ بنانا شروع کی ہے آلٹرنیٹیو پروڈکٹس جو آپ استعمال کرتے ہیں. اس میں اسپیسیفکلی ہم نوٹس لے رہے ہیں کہ کیمیکلز بھی کہاں سے امپورٹ ہو رہے ہیں. الحمدللہ پاکستان میں ایک چیز کا پرابلم ہے جو آپ نے سب سے اچھا ہائی لائٹ کیا ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ بھی موجود ہے، گفتگو کا معیار بھی موجود ہے، علم بھی موجود ہے، لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا. جس طرح آپ نے اپنے لیے موقع خود بنایا، آپ کو دیا کسی نے نہیں ہے. میں کسی بندے نے لا دیا کیا، مجھے تو انہوں نے سانس بھی لینے پہ پابندی لگائی. وہ تو ایسے پیار تھوڑا بہت کر دیتے ہیں وہ. نہیں تھوڑا بہت نہیں
انہوں نے آپ نے خود بنایا. اسی طرح ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اگر بوائیکاٹ کرنا ہے اور اگر پرنسپلی چیز سمجھ آتی ہے تو اس کے متبادل آپشن ڈھونڈنے پڑیں گے. اس کی لسٹ ایکچولی ہم خود تیار کر رہے ہیں اور ہمارا ارادہ ہے کہ وہ لسٹ. تو آپ نے ان لوگوں کی نوکریوں کا بھی کیا ہے کہ جن کی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کر کے آپ پاکستان میں ختم کر رہے ہیں, ان لوگوں کے گھروں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میں اسی بات پہ آ رہا تھا. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو اکنامک ڈیسیجن ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی لیول کے اوپر, اس کے اندر فیصلہ کون گورنمنٹ آف پاکستان ہوتی ہے یا اس کے پیچھے جو حساس ادارے ہوتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں عوام کی کوئی سے اور ان پٹ نہیں ہوتی. ایسی سچویشن کے اندر اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر ہمیں جو عقل سمجھ آئی ہے کہ ہم اس کا سپریم کورٹوں میں عدالتوں میں پٹیشن فائر کریں, جو ہم کر سکتے ہیں. مثلا کہ ایک چیز جو میں نے آپ سے سیکھی ہے, آپ کے چینل سے سیکھی ہے, کہ جو انسان اپنے لیول پہ ایفرٹ کر سکتا ہے وہ ضرور پورا کرے, تاکہ کم از کم وہ اپنے کال اور فیل میں فرق نہ ڈالے. کیونکہ میں آپ کے بے شمار شاگرد ہیں, آپ نے ان کو بنیادی اصول بتائے ہیں جو انہوں نے فالو کرنے ہیں. اس کے اسکوپ کے بیانڈ کوئی جا کے چیز کرتا ہے تو میں آپ کو اس کا دوشی نہیں ٹھہرا سکتا. ایک اسکوپ ہے, اس کے اندر آپ نے آپریٹ کرنا ہے. لیکن اللہ آپ کو الٹرنیٹو دیتا ہے نا. اللہ کہتا ہے زندگی موت کی کشمکش ہے تو حرام بھی کھاؤ. بے شک وہ اگلی وہ تو اللہ تو کہہ رہا ہے حرام کھاؤ, آپ کہہ رہے ہیں بائیک آؤٹ کرو, تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر آپ ان لوگوں کو الٹرنیٹو جابز نہیں دیتے, ان کے گھروں کا خرچہ نہیں اٹھاتے, جو لاکھوں لوگ بے روزگار ہوں گے ان کمپنیز کے ساتھ جڑے ہوئے پاکستان میں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے بھی کوئی بڑا ماڈل لانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اللہ تو زیادہ دے رہا ہے اپنے بندوں کو کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بنے تو آپ حرام کھا سکتے ہو. لیکن آپ کہہ رہے ہو نہیں, پھر بھی آپ بائیکاٹ کرو گے, آپ مر جاؤ, بے شک بھوکے مر جاؤ. نہیں یہ نہیں, ہاں تو پھر آپ آلٹرنیٹو دینا. مجھے پھر لسٹ یہ چاہیے کہ یہ لسٹ ہم نے بنائی, ہم نے کوکو کولا کو یا اس چیز کو ڈراپ کیا, اس کی جگہ ہم نے جو ہے وہ دیوبند شریف کولا اور بریلی شریف کولا لانچ کیا. جی 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 نہیں, گورمے کی مثال نہیں دیتا, چھوڑ دیں. گورمے والے بھی بیچارے جو زندگی گزارے ہیں آپ کے سامنے, انہوں نے کلمے لکھ کے لگائے ہوئے اپنی بیکریوں کے باہر. شیزان والوں نہیں, گورمے والوں نے بھی, جی جی گورمے والوں نے بھی کلمے لکھ کے لگائے ہوئے ہیں, ان کے اوپر بھی الزام لگ گیا تھا. شیزان والوں کا تو معاملہ ہی تھا نا. اچھا, تو اس کے بعد آپ یہ بتائیں گے کہ یہ ان چیزوں کو ڈراپ کر کے اتنے نوجوان بے روزگار ہوئے تھے, یہ ان کی لسٹ ہے, ان کا ہم نے مانا اتنا خرچہ باندھ دیا, تو ٹھیک ہے, تو آڈے سے بھی ٹائم قیامت تک بڑھاؤ لسٹ. لیکن اگر آپ آ کے جذباتی سطحی باتیں کریں گے تو میں تو پڑھا لکھا بندہ ہوں بھائی, میں تو مطلب پڑھا لکھا آدمی, میں تو ایک انالیسس کروں گا, بولوں گا یار یہ ہے, اس کا کیا کرو گے. جو آپ نے یہ ایشو ہائی لائٹ کیا, ہاں جی, روزگار کے آلٹرنیٹو, اس سے اتفاق ہے میرا. اور تو بس جب تک وہ آپ نہیں نہ کر سکتے تو آپ یہ نہ کریں کہ آپ ادھر کام ڈال لیں, ان لوگوں کا آپ بیڑا غرق کرتے ہیں, ان کا کچھ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے تو کیا ہے, اللہ نے تو کہا کہ اگر 4 دفعہ قرآن میں کہا, سورۃ البقرہ, سورۃ الانعام, سورۃ المائدہ, سورۃ النحل, کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو حرام بھی کھا سکتے ہو. اگر تمہارے اندر بغاوت نہیں, جان بچانے کے لیے حرام کھا سکتے ہو. اسرائیل کی پروڈکٹ نہیں آپ استعمال کر سکتے, امریکہ کی نہیں کر سکتے. یعنی آپ اللہ سے کوئی سپیریئر ماڈل لانا چاہ رہے ہیں. یار اس جذباتی دنیا سے باہر نکلیں. خدا کے لیے مسلمان نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کے لہو گروانے والے جو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ایسا ایسا ایمان پڑھا رہے ہیں, اسلام پڑھا رہے ہیں, واللہ ان کی اپنی نجی زندگی انتہائی گھناؤنی ہے. ٹھیک ہے, اور جن لوگوں کی نجی زندگی صاف بھی ہے نا, وہ بھی لگژریس لائف گزار رہے ہیں. میں نام لیے بغیر اس میں میرے لیے بھی چند قابل احترام ہستیاں آ جاتی ہیں, وہ پھر ایک بڑی پرسنل بات ہو جائے گی. جن لوگوں نے پوری زندگی آپ کو یہ ساری باتیں بتائیں نا, ان لوگوں کے پاس 1970 کے اندر گاڑیاں موجود تھیں, میرے پاس آج بھی موٹر بائک ہے. ٹھیک ہے, لیکن پوری زندگی نہ کوئی جیل کاٹی, نہ کوئی مقدمہ بھگتا. ہاں وی لاگز بنا کے, اور آج ہر جو ہے نا چینل اٹھا کے ان کے کلپ چڑھا رہا ہے. اسرائیل یہ ہے جی, الومناٹیز یہ ہے جی, فری میسن یہ ہے تے فلان ہے, سب ٹور سے منافقین تے انہیں جمعے دے مسجد دے ممبر تے نظر آندے نے جڑے کہندے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بات اسرائیل کا یہودی کر رہا ہو, ہم اس کی زبان کھینچ لیں, ہم سے مراد ہے آپ جیسے جذباتی مسلمان, ہم تو علمی اختلافی کریں گے. تو ان کی کوئی زبانیں نہیں کھینچتا. ٹھیک ہے, تو یہ غداری کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک چلے اب نماز کا ٹائم ہو جائے گا کیونکہ وہ پھر ٹائم نکل جائے گا. پھر علی بھائی صرف ایک آخری کہتے ہیں سوال یہ, اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گفتگو ہماری چل رہی تھی, جو ایک ینگ پیرنٹ ہے اس کے لیے اگر ہم ان کی بات کریں جو ملک چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتے, جن کی مجبوری ہے یہاں پہ رہنا, جی, وہ کیا پاتھ فالو کریں اپنی اولاد کی پرورش کی پروٹیکشن کے لیے؟ کیونکہ معاشرے میں جہاں پہ شریعت نافذ نہیں ہو پا رہی, یہ پاکستان میں آپ کو دکھ نہیں رہا کیونکہ سیکس کے مسئلے حل نہیں ہو رہے,
تو اس کیس کے اندر وہ اپنی اولاد کا کیسے دفاع کرے اور ان کو تیار کیسے کرے؟ کہ یہ اس وقت ایک چھوٹے بچے کے لیے جو 12 13 14 سال کا اسکول میں ہے، وہ روز اس کا ایمان ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. اتنی زیادہ آزمائشیں کریٹ کر دی گئی ہیں اسکولوں کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، ایون کہ سمپل ایز موبائل فونوں کی طرف سے. اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ پرائیویٹ اسکول، ہوم اسکولنگ، اسلامک اسکولس کی طرف یا سیم سیکس اسکولز جو کہتے ہیں اس کی طرف اپنی اولاد کو بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بیونڈ وہ کیا کر سکتے ہیں اپنی اولاد کی پرورش کے لیے؟ یہ تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. اسلامک اسکولوں کی فیسیں تو زیادہ ہیں دوسرے اسکولوں سے. نہیں، اس کے مختلف ٹیر ہیں. بعد میں ہاں میں یعنی اور عام لوگوں کو داخلہ بھی نہیں دیتے. میں پھر پرسنل ہو کے میں نے اگر ان کے نام لے دیے نا، میں نے تو خود بھگتا ہوا ہے نا، اس لیے چھوڑ دیں. اسلام کے نام کے اوپر جتنا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے نا، بس چھوڑ دیں. لوگ اسکولنگ میں بھی نا آپ کی چمڑی اتارتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹتے. ٹھیک ہے، اور وہ اسٹیٹس اس کے لیے بھائی وہی کریں کہ آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہے، جس طرح آپ کو سمجھ آئی ہے نا، آپ تک تو بات پہنچ چکی نا، آپ اپنی اولاد کو وہ چیز سکھا دیں. مجھے قرآن سمجھ آ گیا، میں اپنی اولاد کو قرآن سکھا دوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مجھے سنت سمجھ آ گئی، مجھے دین سمجھ آ گیا، میں انہیں سکھا دوں. اور میں انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز بتاؤں کہ بھائی اگر تو میرا کوئی کاروبار ہے تو میں اپنے بچوں کو میٹرک لائف سے ہی اپنے کاروبار کے ساتھ اٹیچ کروں کہ یہ محنت میں عظمت ہے. اس چکر میں نہ رہو کہ ڈگری میں نے لے کے ضرور جو ہے وہ کوئی نوکری کرنی ہے. میں کاروبار بھی کر سکتا ہوں، میں ایک چاٹ کی ریڑھی بھی لگا سکتا ہوں، اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں. تو محنت میں عظمت ہے، اور جس کے پاس ریسورسز ہیں اپنے بچوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجیں، یہ کریں. ہاں جی. باقی یہ کہ ظاہر ہے کہ ہر بندہ تو اس لیول پہ نہیں جائے گا کہ اس کے پاس اتنے ریسورسز ہو کہ سب کچھ ہی مینیج کر لیں. وہ تو پھر باقی معاشرے کی ذمہ داری ہے نا کہ انہیں اپ لفٹ کرے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ مدارس میں بجائے ایکسیسو پیسے بھیجنے کے، ٹھیک ہے ان کو بھی دیں، آپ کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں تاکہ اسے پاورٹی سرکل سے نکالیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے نا. جن کے پاس پیسے موجود ہیں، جن کے پاس نہیں ہے، ان کی آپ نے مدد کرنی ہے. سسٹم تو اسی طریقے سے چلے گا. یہ تو نہیں ہوگا کہ غریب غریب تر ہوتا رہے اور امیر امیر تر ہوتا رہے. اسی لیے اسلام نے ایک نظام رکھا ہوا ہے نا، جو بالکل ایک کیپٹلزم والا معاملہ بھی نہیں ہے، نہ بالکل سوشلزم والا ہے، ایک درمیان میں معاملہ ہے. اس میں علی بھائی جو زکوٰۃ کا کویشچن آتا ہے کہ اسلام کا جو ٹول ہے اس پرابلم کو سالو کرنے وہ زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ جو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں، جس طرح اس کو ڈسپینس کر رہے ہیں، اس میں ہی بہت سارے ایشوز اور پرابلمس. نہیں، زکوٰۃ آپ خود دیں نا، نہ دیں حکومت کو. حکومت کو کون دیتا ہے؟ یہ اگر رمضان سے پہلے لوگ نکلوا لیتے ہیں بینک سے پیسے، یہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائے میں، نہ دیں ان کو، آپ خود دیں. ٹھیک ہے. ہاں، ایون جو خود آپ زکوٰۃ ڈسپینس کر رہے ہیں اس کے اندر لوگوں کا ایک اوور آل رویہ بن گیا بس یہ سروج پرابلم نکالو، بس پیسے جس مرضی کو پکڑا دو. نہیں، وہ تو ہم بار بار ایجوکیٹ کر رہے ہیں. میری کئی ایک ویڈیوز میں، کئی ایک پوڈ کاسٹ میں نے کہا کہ یار خدا کے لیے زکوٰۃ کا بہترین مصرف یہ ہے کہ آپ نے پاورٹی سرکل سے غریبوں کو نکالنا ہے. میں تو یہ کہا کہ ایک حج سے بڑھ کے حج بھی نہیں کرنا، عمرہ بھی نہیں کرنا. یہ پیسہ آپ کسی غریب آدمی کی تعلیم کے اوپر خرچ کریں تاکہ وہ پاورٹی سرکل سے باہر نکلے. میں تو اسی کی ترغیب دلاتا ہوں.